السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. شکر اور تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے. ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کے شر کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جس کو وہ سیدھے رستے پر چلائے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اور جس کو وہ بھٹکا دے اسے کوئی سیدھے رستے پہ لا نہیں سکتا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اے ایمان والو، ٹھیک ٹھیک اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مرتے دم تک اس کی اطاعت پر قائم رہو. اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی. اس پالنے والے کی ناراضگی سے بچتے رہو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داروں کے حقوق کا پاس اور لحاظ رکھو. یقین جانو اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور جچی تلی مضبوط بات زبان سے نکالو. اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں پہ معافی کا پردہ ڈال دے گا. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے وہ عظیم الشان کامیابی سے سرفراز ہوں گے. معزز خواتین، اس وقت جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ خطبہ نکاح کی عبارت ہے. شادی کے موقع پر نکاح کی سیرمنی میں یہ مسنون خطبہ دہرایا جاتا ہے. عام طور پر مردوں کی مجلس میں پڑھا جاتا ہے، وہی اس کو سنتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ عربی میں پڑھا جاتا ہے اور اس کا مطلب نہیں جانا جاتا. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب ہم سوچے سمجھے بغیر نہیں پڑھتے، اور دنیا کی کوئی بات سمجھے بغیر سنتے نہیں، لیکن اپنے دین کے معاملے میں ہم سب کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی کرتے رہتے ہیں. خواہ معاملہ نماز کا ہو، ہمیں نہیں پتا ہوتا بعض اوقات ہم کیا پڑھ رہے ہیں. خواہ اللہ کی کتاب کا ہو، قرآن پاک، ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ کیا ہے. ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. اسی طرح مختلف مواقع پر مثلا کوئی فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھتے ہیں، نہیں پتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. شادی ہو، خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، نہیں پتا چلتا کہا کیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو کچھ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے وہ بالکل کچھ اور ہے، اور جو کچھ ہم کرتے رہتے ہیں وہ کچھ اور ہی ہے. اور پھر ہمارے رویوں سے ہمارا دین بدنام ہوتا ہے. لوگ مسلمانوں کو یہ کہہ کر دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی اس آخری کتاب کے نمائندہ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آپ کے دین کو پیش کرنے والے ہیں. لیکن افسوس یہ کہ جب دین کا پتہ ہی نہیں اور ہم اپنے اپنے طریقوں کے مطابق اس کو لے کے چل رہے ہیں تو پھر ہمارے رویے ہمارے ہی دین کو بعض اوقات بدنام کرتے ہیں.
اور افسوس کی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، یعنی جن کو ٹائٹل ملا رحمت للعالمین، کے پورے جہان کے لیے آپ رحمت کا پیغام لائے ہیں، انہی کے لائے ہوئے دین کو آج ٹیررزم کہا جا رہا ہے اور ریلیجن آف وائلنس کہا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ ان تعلیمات میں نہیں ہے، یہ ہمارے رویوں میں ہے، یہ ہماری ناسمجھی کی باتیں ہیں، اور اس ناسمجھی کے پیچھے دراصل ہماری لا علمی ہے۔ تو بہرحال ضروری محسوس ہوتا ہے کہ شادی کے اس موقع پر جو خوشی کا موقع ہے، اس میں جو کچھ اللہ کی کتاب میں سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر خطبے میں پڑھا جاتا ہے، مختصراً اس کو سمجھ لیا جائے، دیکھا جائے کہ اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے۔ سب سے پہلے اس میں اللہ کی تعریف کی گئی ہے، ان الحمد للہ، بے شک تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کسی کی بھی تعریف کب کرتا ہے انسان؟ جب اس کے اندر کوئی خوبی دیکھتا ہے، اس کے کسی کام پر خوش ہوتا ہے۔ شادی کا موقع ایک خوشی کا موقع ہے۔ جب ہمیں خوشی ملتی ہے تو ہم خوشی دینے والے کی تعریف کرتے ہیں کہ الحمدللہ اس نے یہ خوشی کا دن دکھایا۔ اب دیکھیے کہ بچوں کی شادی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھی طرح یہ سب کام ہو جائے، اچھی جگہ رشتہ ہو، بچے خوش رہیں اور یہ خوشیاں ان کو ہمیشہ ملتی رہیں، اور خاص طور پر یہ سیریمنی یا موقع جو ہے یہ بھی بہت خوشی کا یادگار موقع بن جائے، اور اس کے لیے ہم بہت ساری ایفرٹس کرتے رہتے ہیں ظاہری طور پر سب چیزوں کو اچھا کرنے کی، تاکہ خوشیوں میں اضافہ ہو سکے۔ پھر اسی طرح جن کی شادی ہوتی ہے ان کے لیے بھی یہ خوشیوں کا موقع ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ہمیں کبھی خوشی ملتی ہے تو ہم ضرور چاہتے ہیں کہ ہم اس میں ان کو شریک کریں جو ہمیں بہت عزیز ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے موقع پر ہر محبت کرنے والے، جان پہچان والے، رشتہ دار، دوست، سب کو دعوت دی جاتی ہے، سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے کہ خوشی کا موقع ہے۔ خوشی انسانوں کے ساتھ مل کر انسان منا سکتا ہے، ان کے ساتھ ہی مل کر سیلیبریٹ کر سکتا ہے، تنہا تو خوشیاں نہیں ملا کرتی۔ اور پھر انسان کو خوشی اس وقت زیادہ ملتی ہے جب اپنے پسندیدہ لوگ اپنے آس پاس ہوں، اور پھر ان کے ساتھ انسان اپنے جذبات اور خوشی کو شیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت یہ رکھی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ تو جب ہم سب اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اس خوشی کے موقع پر اس کو یاد کرنے کا بھی حق بنتا ہے، اور اس کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ جہاں یہ موقع خوشی کا موقع ہے وہاں ایک اہم ذمہ داری کو ادا کرنے کا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ تفکرات بھی ہوتے ہیں، کچھ وہم بھی ہوتے ہیں، کچھ انجانے سے خوف بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے ان خوشیوں کے بیچ بیچ کبھی کبھی اچانک دل بیٹھنے بھی لگتا ہے کہ معلوم نہیں ٹھیک فیصلہ کیا ہے یا نہیں، یا یہ کہ یہ سب ٹھیک رہے گا آئندہ، اور اسی طرح کے بہت سے اور وسوسے شیطان انسان کے دل میں لا کے انسان کو غمگین کرتا ہے۔ اور حقیقت تو یہی ہے کہ یہ ایک اہم ترین فیصلہ ہوتا ہے، زندگی کا ایک بہت بڑا موڑ ہوتا ہے جس میں دو افراد اکٹھے ہو رہے ہیں، اور صرف دو لوگ ہی نہیں، دو انڈیویجولز ہی نہیں، دو فیملیز، دو خاندان بھی باہم جڑ رہے ہوتے ہیں، اور ان دو کا اکٹھا ہونا پھر آگے بہت سے نئے رشتوں کو جنم دے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اس موقع پر خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی مدد کی دعا کی جاتی ہے، نستعینہ، ہم اپنے اس سارے کام میں اللہ کی مدد کے طلبگار ہیں، کیونکہ ہمارے دین میں سکون اور خوشی کا موقع یہی ہوتا ہے کہ انسان کی کوئی غم اور دکھ کو بانٹنے والا ہو، کوئی اس کا بوجھ اٹھانے والا ہو، کوئی ایسا ہو جس پر واقعی وہ بھروسہ کر سکے، جو اس کے کام آ سکے، جو اس کی مدد کر سکے۔ اور اللہ رب العزت سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو نستعینہ ونستغفرہ، اور ہم اس سے بخشش مانگتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ انسان کے گناہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی بدقسمتی اور دنیا اور آخرت کی تکلیفوں کا باعث ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی گناہوں کی وجہ سے بسا اوقات انسان کی خوشیاں اور انسان کا رزق چھینا جاتا ہے، جیسا کہ ایک جگہ پر آتا ہے کہ انسان کو ایک نعمت ملنے والی ہوتی ہے لیکن اس کے کسی گناہ یا کسی
غلط کام کی وجہ سے وہ اس سے روک لی جاتی ہے یا اس سے دور کر دی جاتی ہے. یعنی دنیا میں بھی بسا اوقات اگرچہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ جزا کا گھر نہیں ہے، جزا سزا تو آخرت کے لیے ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی چھوٹی موٹی مشکلات انسان پہ ڈال کے اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ تم ہوش میں آؤ اور غلط کام چھوڑ دو. بہرحال انسان کے گناہ لازمی طور پر ایسی چیز ہے جو اس کی آخرت کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے بہت سخت نقصان دہ ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں خوشی دیتے ہیں تو بعض اوقات ہم اسی کے ناراضگی کے کام کرنے لگتے ہیں. عام دنوں میں ہم مثلا روٹین میں بہت اچھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پابندی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی شادی کا ہنگامہ شروع ہوا نمازیں قضا ہونی شروع ہو گئی. اور کبھی کبھی تو ڈیلے ضروری طور پہ ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رات کو دیر سے سو رہے ہیں تو دیر سے اٹھ رہے ہیں، سب لوگ بیٹھے ہیں تو باتوں میں لگ گئے ہیں اور تاخیر ہو گئی ہے. اب شادی کا دن اور شادی کا موقع دلہن کے لیے تو بڑی حیرت کی بات سمجھی جاتی کہ آج بھی نماز پڑھی جائے گی، حالانکہ نماز تو ایک فرض ہے جو کسی حال میں بھی معاف نہیں. ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہے، لیکن ہم عموماً اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کئی کام کر جاتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں جب سب لوگ جمع ہوتے ہیں تو اس میں کسی کو کوئی بات کہتی یا مل کے جب بیٹھے تو کسی ایسے شخص کا گلا شکوہ شروع کر دیا جو وہاں پر موجود نہیں. اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا شادی والے گھر میں کوئی کام تو مہمانوں کا ہوتا نہیں. اب مہمان جمع ہے، کوئی یہاں گروپ بیٹھا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہے، کوئی یہاں گپ شپ کر رہا ہے، کوئی وہاں. اب اس گپ شپ میں بعض اوقات ایسی باتیں بھی ہو جاتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، حالانکہ وہ بعض اوقات بندوں ہی کے اگینسٹ ہوتی ہیں. لیکن چونکہ اللہ کو اپنی مخلوق سے پیار ہے، اسے کبھی بھی یہ پسند نہیں آتا کہ اس کی مخلوق میں سے کچھ حصہ دوسرے کی برائیاں بیٹھ کے کرے یا اس کو برا بھلا کہے اور اس کے تانے دے یا اس کے عیب چھانے یا عیب جوئی کرے یا اس کی غلطیاں نکال کے اس کو بدنام کرے، کیونکہ ان ساری چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے. قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑایا کریں. تو عموماً کیا ہوتا ہے شادی کے موقع پر کسی کا کپڑا ایسا دیکھا جو فیشن رواج کے مطابق نہیں تو اس پہ ہنس پڑے، کسی کو دیکھ کے مانی کے اسمائل پاس کی، دوسرے سے آنکھیں ملا کے کسی کے بارے میں اشارہ کیا. یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو اخلاق سے بھی گری ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. پھر اسی طرح یہ بتایا گیا ہمیں کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی عیب جوئی نہ کرو، اپنے عیب نہ تلاش کرو. اپنے عیب تلاش کرنے کا مطلب یہ کہ دوسرے کے عیب، کیونکہ جب آپ کسی پہ نکتہ چینی کرتے ہیں، کسی کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو لازمی طور پر مثلا ایک انگلی کسی کی طرف اٹھائی تو 3 اپنی ہی طرف آتی ہیں. تو تلمزوا انفسکم، دراصل انسان اپنے لیے ہی برا کر رہا ہوتا ہے. جب تک آپ کسی کو کچھ نہیں کہتے کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں کہتا، لیکن جب آپ کسی کو کچھ کہنے لگتے ہیں تو دوسرے آپ کو بھی پکڑنے لگتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں عموماً جب ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں تو ان مواقع پر ہونے لگتی ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم اسراف کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہمیں خوشی دیتے ہیں لیکن ہم اسی کی ناراضگی کے کام کرنے لگتے ہیں. اس لیے وَنَسْتَغْفِرُهُ، ہم اس سے بخشش مانگتے ہیں. اور استغفار ویسے بھی انسان کی زندگی میں ہر موقع کی مناسبت سے بہت مفید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم کر لے گا، پابندی کے ساتھ پڑھے گا، جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم، ہر دکھ، ہر پریشانی سے کشادگی پیدا کر دیں گے، یعنی ہر مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دیں گے. اور اگر دیکھا جائے تو اس زندگی میں قدم قدم پر مشکلات ہیں. کوئی ایسا کام کرے جو ہماری خوشیوں کے لیے رکاوٹ بن جائے. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں اپنے ہی نفس کے شر سے بچنے کے لیے. اگر دیکھا جائے تو دنیا میں بہت بڑا شر، انسان کا بہت بڑا دشمن خود اس کا اپنا نفس ہے. نفس کا شر کیا ہوتا ہے یا نفس کی برائی کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ اچھا سمجھے. اور جب انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، خود پسندی آ جاتی ہے، بڑائی آ جاتی ہے، خود کو انسان اچھا سمجھنے لگتا ہے. اور پھر چلیے ہر انسان خود کو اچھا ہی سمجھتا ہے، لیکن اس کی اصل برائی جب شروع ہوتی ہے جب وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اپنے سے کمتر سمجھنے لگتا ہے. اور کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کو کمتر گردانے اور ان کو چھوٹا سمجھے.
اور یہ جو نفس کا شر ہے، انا ہے، میں ہے، یہ سب سے پہلے شیطان نے جملہ بولا تھا کہ انا خیر منہ، میں انسان سے بہتر ہوں، میں دوسرے سے اچھا ہوں. یہ چیز جب تک انسان تنہا ہوتا ہے، یعنی شادی سے پہلے جب بھی انسان کے لیے کوئی بہت اچھی عادت نہیں، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان ایک محبت کا رشتہ پیدا ہوتا ہے، تو اس رشتے کو ختم کرنے میں اس محبت کا دشمن یہی میں ہوتی کہ دونوں اگر اپنے آپ کو ہی اچھا سمجھے اور دوسرے کے لیے کوئی قربانی نہ کریں اور دوسرے کو عزت نہ دیں، دوسرے کو اہمیت نہ دیں، دوسرے کو اس کی رسپیکٹ نہ دیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ دو لوگ اکٹھے ہوتے ہوئے بھی اکٹھے نہیں ہوتے حقیقی معنوں میں. اور یہ چیز اسی وقت ہو سکتی ہے، یعنی شادی کے بعد ازدواجی زندگی کی خوشی، اس کا راز اسی میں پوشیدہ ہے کہ انسان خود سے بڑھ کر دوسرے کو چاہے، اپنی ضرورت سے بڑھ کر دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھے. اور جب شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کا مزاج سمجھنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کی کمزوریاں سمجھنے لگتے ہیں، کیونکہ بہت قریب کا رشتہ ہوتا ہے نا، اس لیے ہر چھوٹی بڑی خامی خوبی جتنی ایک دوسرے کی ایک دوسرے کو پتا ہوتی کسی کو نہیں پتا ہوتی. یعنی ہر عیب اور ہر غلطی اور ہر کمزوری اور ہر خامی عیاں ہو جاتی ہے ایک دوسرے پر. ان ساری کمزوریوں اور خامیوں کے ساتھ پھر کسی کو چاہنا، یہ بہت عظمت کی بات ہوتی ہے. یعنی جب تک انسان ایک مصنوعی ماحول میں دوسرے کو دیکھتا رہتا ہے، ایک آرٹیفیشل ایٹماسفیئر میں دوسرے کا جائزہ لیتا ہے، صرف اس کے ظاہری پہلو کو دیکھتا رہتا ہے، تو اس وقت کسی کو پسند کرنا، کسی کو چاہنا، کسی کو اچھا سمجھنا یہ بہت آسان ہے. لیکن جب دونوں نکاح کے رشتے میں بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی غلطیاں، خامیاں، کمزوریاں ایک دوسرے کو نظر آنے لگتی ہیں، اس وقت ان غلطیوں کو اگنور کر کے، ان پہ پردہ ڈال کے، ان کو معاف کر کے، ان سے درگزر کر کے پھر دوسرے انسان کو اہمیت دینا، امپورٹنس دینا، اس کی ضرورت کا خیال رکھنا، یہیں سے انسان کی کامیابی کا آغاز ہوتا ہے. اس لیے اس خطبے میں یہ میسج دیا گیا ہے کہ تم اپنے نفس کے شر سے بچانے کے لیے خود کو، کیونکہ نفس کا شر انسان کے اپنے اوپر ہی پلٹتا ہے. انسان اگر کسی کے لیے گڑا کھودتا ہے تو خود اس میں گرتا ہے، کسی کے لیے جو برا کرتا ہے خود اس کے ساتھ برا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون بہت بے لاگ ہے. وقتی طور پر زیادتی کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی پکڑ نہ سکے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوسروں کو اذیت دینے والے، دوسروں کو ستانے والے، دوسروں کو دکھ دینے والے، دوسروں کو ذلیل کرنے والے خود کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے. کبھی حقیقی معنی میں ان کو اطمینان اور سکون کی زندگی نصیب نہیں ہو سکتی. اس لیے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور اپنے اعمال کی برائیوں سے ہم بچنے کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں. اب اعمال کی برائیاں کیا چیز ہے؟ انسان کے اخلاق کی خرابی، انسان کے رویے کی خرابی، انسان کے معاملات کی خرابی، یہ سب چیزیں بھی پھر انسان کو خود نقصان دینے والی ہیں. یعنی نفس کا شر انسان کے اندر ہوتا ہے، لیکن اعمال کی خرابی باہر نظر آ رہی ہوتی ہے. جب آپ کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، لین دین کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو کسی بات پر جواب دے رہے ہوتے ہیں، مالی لین دین کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جتنے بھی اعمال ہیں ان میں جب انسان دوسرے کا حق مارتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، اس کی مصیبت بھی خود انسان کے اپنے اوپر پلٹ کر آتی ہے. انسان اگر بات میں جھوٹا ہو تو اس کا اعتماد جاتا رہتا ہے، اگر معاملے میں خیانت کرنے والا ہو، وعدے کا پابند نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں انسان کی اپنی عزت کو بٹا لگانے والی ہوتی. ان سب چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے انسان کو کیا تعلیم دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرے اور اس کے بھروسے پر اپنی اصلاح کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق رکھے. اور پھر اسی لیے فرمایا کہ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی نہیں بھٹکا سکتا، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو نیک پاک نہیں کہہ سکتا اور نہ کہنا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، لا تزکوا انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء، اپنے آپ کو پاک مت کہو، اللہ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. یعنی خود کو نیک مت سمجھو، کہ کوئی بھی شخص اگر یہ کہے کہ مجھ میں تو خامی ہے ہی نہیں، مجھ میں تو برائی ہے ہی نہیں، میں نے تو کبھی کوئی غلط کام کیا ہی نہیں، میری کیا غلطی ہے، مجھے تو کوئی خامی اپنی نظر نہیں آتی، تو ایسا شخص حقیقت میں اپنے نفس کے دھوکے کا شکار ہوتا ہے. اور جس شخص کو اپنا عیب نظر نہ آئے، جو اپنی کمزوری کو دیکھ نہ سکے، پھر وہ کبھی اپنی اصلاح بھی نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اسی شخص کو سیدھا رستہ دکھاتا ہے، اسی کے معاملات کو درست کرتا ہے جو انسان اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کو جانتے پہچانتے ہوئے اپنا آپ اپنے رب کے حوالے کرتا ہے
اور اس سے رہنمائی طلب کرتا ہے. اور پھر یہاں پر کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے جو کہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. ہر اہم موقع پر، موڑ پر، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دیتے ہوئے پڑھا جاتا ہے. جب بولنا شروع کرتا ہے اس کو کلمہ سکھایا جاتا ہے. جب انسان فوت ہونے لگتا ہے تو اس کو کلمہ پڑھوایا جاتا ہے. اور اسی طرح شادی کے موقع پر اس خطبے میں بھی کلمہ دہرایا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے 3 آیات ہیں اور 3 میں 4 دفعہ تقوی کا حکم ہے. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. ہم سمجھتے ہیں کہ شادی کی خوشیوں کا انحصار شاید اچھے کپڑے، اچھے گھر اور اچھی آمدنی اور اچھی جاب پر ہے. نہیں، بہت سے لوگ اچھے گھروں میں رہتے ہیں، خوشی اور سکون نام کو نہیں. اچھے لباس پہنتے ہیں مگر پہن کے بھی خوش نہیں ہوتے، خوشی سے انجان ہوتے ہیں. اسی طرح اچھا کھانا کھانا، اس سے ہی خوشی نہیں ملتی. بہت سے لوگوں کو بہت اچھا کھانے کو ملتا ہے لیکن بعض اوقات کھانا رکھا رہ جاتا ہے، کھانے کو دل بھی نہیں چاہتا کیونکہ دل میں خوشی ہی نہیں، خوشی دینے والے ہی آس پاس نہیں. تو بات یہ ہے کہ اصل خوشی انسانوں سے ملتی ہے اور ان انسانوں سے ملتی ہے جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. حقیقت میں اخلاق اسی کا اچھا ہوتا ہے جو خدا سے ڈرتا ہے. وہ پھر سامنے بھی اور پیچھے بھی ایک جیسا ہوتا ہے. یعنی اچھے اخلاق کا مطلب خوش آمدی ہونا نہیں ہے کہ آپ اگر سامنے کسی کو ملے تو مسکرا کے بات کر لیں، تعریف کر لیں اس کے منہ پر اور اس سے کوئی والہانہ محبت کا اظہار کر لیں، اور جب پیچھے ہو تو آپ اس کی برائیاں کریں بیٹھ کے یا اس کا مذاق اڑائیں. ڈبل سٹینڈرڈز ہو انسان کے یا دوہرا رویہ ہو کہ ایک جگہ پر کچھ نظر آئے دوسری جگہ پر کچھ اور نظر آئے، سامنے کچھ ہو پیچھے کچھ ہو. ایسی منافقانہ طرز عمل کوئی حقیقی اچھا اخلاق نہیں کہلاتا. ہم لوگوں نے عام طور پہ یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو شخص جتنا کلیور ہو باتوں میں، سامنے خوش آمدے کر کے کسی سے کام نکلوانا جانتا ہو، وہی عقل مند انسان ہے. اللہ کے نزدیک عقل مند انسان وہ نہیں ہے کہ جو منافقانہ طرز عمل رکھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کا یہی طریقہ ہوتا تھا اور وہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے تھے اور ایمان والے سچے لوگوں کو بے وقوف کہتے تھے. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم اس طرح ایمان لاؤ، یعنی سچا ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ کرام ایمان لائے، تو کہتے کیا ہم بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان لائیں؟ ان کے نزدیک سچ بولنے والے بے وقوف ہوتے ہیں، ان کے نزدیک کسی کی مدد کرنے والے بے وقوف ہوتے ہیں، ان کے نزدیک کسی کو دوسرے کے حق سے زیادہ دینے والے بے وقوف ہوتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہم اللہ کی خاطر کسی کے ساتھ کوئی بھی جو احسان کرتے ہیں، کوئی بھی جو بھلائی کرتے ہیں، خواہ ہمیں اپنے حق میں کچھ کمی کرنی پڑ جائے، تو یہی چیز دراصل تقویٰ کی علامت ہے. ایسے ہی لوگ خوشحال زندگی بسر کرنا جانتے ہیں، کیونکہ اصل خوشی کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ انسان کے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہ ہو، انسان کے ضمیر پر کسی قسم کے جرم کا احساس نہ ہو. یعنی انسان خوف اور غم سے صرف اسی صورت میں نجات پا سکتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، فوراً اس کے ضمیر پہ بوجھ پڑتا ہے. اس بوجھ کے ساتھ وہ کبھی بھی حقیقی خوشی نہیں پا سکتا. جس دل میں تقویٰ ہوتا ہے وہ ایسے بوجھوں سے خالی ہوتا ہے. وہ انسان ایک بہت ہی کانشیس زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، وہ پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا ہوتا ہے. اب یوں سمجھے کہ متقی انسان جو ہے وہ انتہائی محتاط انسان ہے، بہت کانشیس، بہت کیئرفل، بہت دھیان سے اپنے کام کرنے والا، کہ جس میں کچھ بھی حالات ہوں. ایک تو ہوتا ہے نا عام روٹین کی زندگی، اس میں تو ہر انسان بہت احتیاط سے کام کرتا ہے، لیکن جب کبھی ان یوزول قسم کے حالات ہوں، ایسی سچویشن ہو کہ جو عام حالات سے مختلف ہو، جو انسان کی مرضی کے خلاف ہو، ایسے میں محتاط الفاظ زبان سے نکالنے والا، یعنی غصے میں آ کے آپے سے باہر نہ ہو جائے، ایسی بات نہ کرے کہ جس پر اسے ندامت ہو. جیسے کہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ 40 سال ہو گئے ہیں میری زندگی میں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس پر بعد میں مجھے ملامت یا شرمندگی اٹھانی پڑے. نیور. یہ ہے محتاط زندگی، یہ ہے تقویٰ کی زندگی. تو شادی کے بعد جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بہت خوبصورت تعلق چھوٹی چھوٹی باتوں سے بدصورتی میں بدل جاتا ہے اور ساری خوشیاں بجھ کے رہ جاتی ہیں. اور اس کی ابتدا بد زبانی سے ہوتا ہے یا بے احتیاطی سے کی ہوئی باتوں سے ہوتا ہے. یعنی تھوڑی سی ناراضگی ہوئی دوسرے کے ساتھ تو حد سے بڑی ہوئی بڑی بات کہتی، آخری حد تک پہنچ گئے. اب اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ ذرا سی بھی بیوی کے ساتھ غصے کی بات ہوئی تو بس سارے تعلق کوئی ختم کر کے بیٹھے، تمہارا میرا تو نباہ ہو ہی نہیں سکتا، دیٹس اٹ، دس از دی اینڈ، بس ختم، تم اپنا راستہ لو میں اپنا راستہ لوں.
ہم ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ بھی زندگی میں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں تو اپنا راستہ، ہم نہیں اکٹھے رہ سکتے، تم اپنا راستہ لو، ہم اپنا راستہ ہے، لیکن پھر اکٹھے بھی رہتے ہیں اس لیے کہ اکٹھے رہنا ضرورت ہے۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ صرف ناراضگی اور وقتی غصے کے عالم میں انسان اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ جائے، اور پھر اسی منہ سے بات کر کے پھر اسی منہ سے اکٹھے ایک دوسرے سے معافیا مانگنا شروع کر، پھر اکٹھے رہنے لگے، پھر 2 دن کے بعد ٹکرا جائے، پھر اسی طرح۔ تو ان سب چیزوں کا حل کیا ہے کہ ٹھیک ہے غصہ آتا ہے انسان کو، وہ انسان ہی نہیں جس کو غصہ نہ آئے، لیکن عقل مند وہ ہے جو صحیح مقام پر غصہ کرنا جانتا ہو، وہ نہیں کہ جو ہر وقت بے وقت غصہ کرنا شروع کر دے، ایسا غصہ اس کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بار بار تقویٰ کا حکم دیا گیا، دیکھو اللہ سے ڈرو۔ اچھا، اب یہ ساری چیزوں کو کنٹرول انسان کیوں کرے؟ مثلا آپ کو کسی نے ہرٹ کیا، آپ خوب سنانا چاہتے ہیں اس کو، لیکن پھر آپ کہتے ہیں نہیں میں نے معاف کیا، میں نہیں سناؤں گا۔ کیوں؟ کون سی چیز آپ کو یہ طاقت دیتی ہے کہ آپ اپنے الفاظ سنبھال لیتے ہیں، آپ اپنی زبان کو روک لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں؟ کون ہوتا ہے وہ؟ صرف اللہ کی ذات ہے کہ جس کے ڈر سے یا جس سے ملنے والے انعام یا جزا یا بدلے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، اور یہی حقیقی تقویٰ ہے۔ پھر اس کے بعد خاص طور پر رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا۔ عموماً جو رشتے خاندانوں کے اندر ہوتے ہیں اس سے پھر خون کے رشتے بھی انوالو ہو جاتے ہیں، اگر وہاں پر کوئی گڑبڑ ہو تو خاندان آپس میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، ان میں ناراضگیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے ان رشتوں کے معاملے میں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے بہن بھائی آپس میں کٹ جائیں یا ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع الرحم، رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہ داخل ہو سکے گا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا اس قوم پہ اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جن کے اندر رشتے کاٹنے والا ہو، یعنی جس گھر کے اندر یا جس خاندان کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں کہ جو آپس میں سال ہر سال کی ناراضگیاں پالے بیٹھے ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، تو وہاں اللہ کی رحمت اور برکت نہیں آتی، اور اس سے انسان دنیا میں ہی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک آخری نصیحت اس میں یہ کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو۔ لیکن افسوس یہ کہ مسلمانوں نے یہ عادت ختم کر دی اور دوسروں نے ہم سے لے لی اسٹریٹ فارورڈ ہونا۔ آج ہم ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں قوم بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے، وہاں کے بچے بالکل سیدھی بات کرتے ہیں، جبکہ ہمیں سیدھی باتیں نہ کرنی آتی اور نہ اچھی لگتی ہیں۔ کوئی سیدھی بات کرے تو ہم الٹا اس کو مائنڈ کرتے ہیں کہ بھی ایسی بھی کیا بات ہوئی، فلاں نے تو بس سیدھا سیدھا ہی مجھ کو پھیکا سا جواب دے دیا یا سیدھی بات کر دی۔ ٹھیک ہے، بد اخلاقی کے ساتھ سیدھی بات نہیں کرنی چاہیے، اخلاق کے دائرے میں ہی سیدھی بات کرنی چاہیے، لیکن ہیرا پھیری کی باتیں، دورے دورے لفظوں والی باتیں، کہنا کچھ مطلب کچھ اور ہونا، دل میں کچھ ہونا زبان پہ کچھ اور ہونا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دوسرے کے اندر خلل ڈالتی ہیں، اس کو بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ چاہتے کیا اس سے۔ یعنی بعض اوقات لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ چاہتے کچھ ہے اور جو وہ چاہتے ہیں وہ منہ سے نہیں بولتے۔ یہ جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ مثلاً کہتے ہیں بھوک لگی، آپ کہتے کھانا کھاؤ، کہتے نہیں کھانا نہیں کھانا، اب وہ روتے ٹھنکتے رہتے ہیں اور پریشان کرتے رہتے ہیں ماؤں کو۔ اگر وہ صاف کہہ دیں کہ بھی مرضی کیا ان کی، پھر آپ دیر سے جا کے پہچانتے اچھا یہ وجہ ہے، یہ چیز اس کو ڈسٹرب کر رہی۔ اب ہر وقت کہاں سے آپ ماہر نفسیات بنتے رہیں اور کہاں اتنی لمبی چوڑی آپ ان کی صبر اور پیشنس سے کام لے کے اس کے پیچھے کیا چیز ہے جو اس کو ڈسٹرب کر رہی ہے، اتنا وقت اس کے پاس۔ لیکن بہرحال جب انسان درست بات کرتا ہے، اور خصوصاً اس کانٹیکسٹ میں جیسے شادی کا معاملہ ہے یا موقع ہے، تو یہ آئندہ تعلقات میں بہت اچھا ثابت ہوتا ہے۔ پہلے سے ایک دوسرے کے بارے میں صاف صاف باتیں پتہ ہوں، اچھائیاں بھی خامیاں بھی سب خبر ہو، چھپایا نہ جائے۔ بعض لوگ بہت سی باتیں جو دوسرے کو بتانی چاہیے وہ چھپا کے رکھ لیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں نہیں بتا دیا پھر رشتہ نہیں ہونے کا۔ پھر کیا کرتے جلدی کرتے ہیں کہ بس وہ فلاں خامی نکل نہ جائے، جلدی سے شادی کر دو، ایک دفعہ بس شادی ہو گئی تو پھر آگے تو خود ہی نبھا لیں گے، ہماری ذمہ داری ختم۔ اس قسم کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ مثلاً بچے نے ڈگری وہ کی نہیں جو دوسرے کو بتا دینا کہ فلاں ڈگری ہے اس کے پاس، بعد میں پتا چلتا ہے کوئی ڈگری وگری نہیں، کتنا اعتماد ٹوٹتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ شادی کا رشتہ جو ہے نا یہ اعتماد کا رشتہ ہے، اس میں خوشی اعتماد اور ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنے سے ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے ٹرسٹ کو کبھی نہیں ختم کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سچ بولنے میں انسان کو وقتی طور پر مشکل پیش آتی ہے، لیکن جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے، اور خصوصاً شادی سے پہلے معاملات طے کرتے وقت لڑکے یا لڑکی کی تعلیم یا جاب یا اس کے اور جو فیوچر سے متعلق ایسی چیزیں ہیں جو دونوں طرف ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن کا سبب ہو سکتی ہیں، تو ایسی چیزوں میں جھوٹ اور غلط بیانی سے کام نہ لیا جائے۔ قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کر دو،
یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہارے کام درست کر دے گا، سنوار دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم الشان کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اور اس کامیاب زندگی کے لیے دونوں کے ایک دوسرے پر کچھ فرائض اور حقوق ہیں، مختصر سا ذکر کر دوں گی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مردوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وعاشروہن بالمعروف، بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں ان کی کوئی بات پسند نہیں بھی آتی تو بھی صبر کرو، وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تمہیں عورت ناپسند بھی ہو، وہ تم کو ناپسند بھی ہو، تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ اسی کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی پیدا کر دے۔ اور یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیوی مثلاً دیکھنے میں بہت خوبصورت نہیں ہے یا خوبصورت ہے لیکن وہ مرد کے حسن کے معیار کے اوپر پورا نہیں اترتی، تو ایسے میں بعضوں کا چھوٹی چھوٹی بات پہ بہانہ کر کے مرد اس کو اپنے سے الگ کرنا چاہتا ہے، تو اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور کوئی بھی شخص پرفیکٹ نہیں، پرفیکشن دنیا میں ہے ہی نہیں، اور انسان کی کمزوری یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر پرفیکشنسٹ ہونے کا ایک بھوت سوار ہے، ایک چیز چھپی ہوئی ہے، اور اس کو پانے کے لیے انسان اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ مثلاً خواتین اپنے گھر کے معاملے میں بہت کانشیس ہوتی ہیں کہ ہر چیز پرفیکٹ نظر آئے، کوئی چیز آؤٹ آف پلیس نہ ہو، کچن ہر چیز چھوٹی ہو۔ اب اس کے لیے صبح ہوتی ہے تو ہر چیز کو اپنے اپنے ٹھکانے کرتے کرتے رات ہو جاتی ہے، اور پھر رات کو دیکھتے ہیں ہر چیز ٹھیک ہوگی، اور اگلے دن سویرے اپنے ہی ہاتھوں سے وہ ٹھیک چیزیں اٹھا کے پھر نکال کے پھر استعمال کرنے لگتے ہیں، پھر دھونے سنبھالنے لگتے ہیں، پھر دوبارہ اس کو صحیح کر کے رکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اب پرفیکٹ لگ رہا ہے۔ لیکن کوئی پرفیکٹ نہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر دوبارہ ہر چیز پہ ڈسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کسی کو پالش کی ضرورت ہے، کسی چیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دنیا میں پرفیکشن نہیں، اور یہ اللہ نے انسان کے اندر طلب ڈالی ہے پرفیکشن کی۔ یہ پرفیکشن انسان کو جنت میں جا کے ملے، صرف جنت ہی ایسی جگہ ہے جہاں اس کے اس جذبے کی تسکین ہوگی، وہاں ہر چیز ایسی ہوگی جیسی انسان چاہے گا، اور اس کے لیے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ جیسے کہ آتا نا کہ لا یمسہم فیہا نصب، وہاں ان کو کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوگی، ولا لغوب، اور نہ ہی کوئی بوریت ہوگی، وہاں کسی کا دل بھی نہیں اکتائے گا۔ عموماً لوگ کہتے ہیں نا بوریت نہ ہونے لگے ایک ہی جیسی جگہ، اور ویسے بھی یہ ہے کہ جنت ایک نہیں، ایک شخص کے پاس کئی کئی باغ ہوں گے۔ سورۃ الرحمن ابھی جو آپ نے سنی، اس میں دو باغوں کا ذکر ہے، پھر دو اور باغوں کا ذکر ہے، تو اس میں ایک باغ ایک طرح کا، دوسرا دوسری طرح کا، آپ کا ادھر دل لگتا ہے تو ادھر چلے جائیں، ادھر سے دل بھرے تو کہیں اور چلے جائیں، بہت کچھ اس میں انسان کی مرضی کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا رہے گا۔ دنیا کی طرح تھوڑی ہے کہ ایک جگہ اگر انسان اٹک گیا تو بس اٹک گیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو پسند نہیں تو ہو سکتا ہے دوسری اس کو پسند آ جائے۔ تو ہر انسان کے اندر کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں۔ عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں، خوشیاں پانے والے وہ ہوتے ہیں جو ناپسندیدہ چیزوں کو اوور لک کر کے پسندیدہ چیزوں پہ نظر رکھے، اور جب کبھی کوئی ناپسندیدہ چیز ستانے لگے فوراً یاد کریں کہ یہ اچھی چیز بھی تو ہے۔ تو انشاءاللہ ان الحسنات یذہبن السیئات، جو اچھائیاں ہیں، خوبیاں ہیں، ان کا خیال اور ان کا ذکر جو ہے وہ برائیوں کو مٹانے میں فائدہ دے گا۔ پھر اسی طرح معاف کر دینے کے لیے کہا کہ بیوی کو، بچوں کو ان کی غلطیوں کو معاف کر دو۔ قرآن پاک میں معاف کرنے کے لیے 3 لفظ ہیں، اور وہ تینوں یہاں جمع ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو، جانے دو، تو اللہ بھی غفور الرحیم ہے۔ 3 دفعہ اصرار کے ساتھ کہا، کیونکہ جو برتن اکٹھے ہوتے ہیں نا وہی ٹکراتے ہیں نا، جو لوگ اکٹھے رہتے ہیں انہی سے ایک دوسرے کے حق میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، اور اس سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہوتی، تو ایسے موقع پر اگر کوئی شخص واقعی نبھانا چاہتا ہے تو اس کو بہت کچھ معاف کرنا پڑے گا۔ لیکن ہماری حالت یہ ہوگی کہ ہم کسی کی چھوٹی سی چیز ہے، ہم کہتے ہیں اس کو تم معاف کر ہی نہیں سکتے، ہم معاف نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، نہیں کرو معاف، پھر اپنے دل پہ رکھو، اس کو پال کے رکھو، کتنا فائدہ دے گی وہ تم کو۔ لیکن اس کے برعکس خوشیاں پانے والے وہ ہیں جو دوسروں کی غلطی یہ سوچ کے معاف کر دے کہ مجھ سے بھی تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اور واقعی ہم سے کئی لوگوں کے حق میں کیسے کیسے قصور ہو جاتے ہیں، اگر دوسرے ہمیں معاف کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا
مکمل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہوں. یعنی کسی کے اخلاق کا معیار یہ نہیں کہ وہ باہر اپنے کولیگز کے ساتھ کیسا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ بیوی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے نرمی کرو، ایسا معاملہ کرو جیسے کرسٹل کے ساتھ کرتے ہو، ہینڈل وتھ کیئر. کہ انسان جس طرح اپنے اچھے برتنوں کو بہت کیئر سے، آپ دیکھیں نا جتنا قیمتی برتن ہوتا ہے اس کو آپ احتیاط سے اٹھاتے ہیں، احتیاط سے رکھتے ہیں، احتیاط سے سجاتے ہیں. تو اسی طرح بیوی کا جو دل ہے یا اس کے جو جذبات ہیں وہ اس شیشے سے بھی زیادہ نازک ہیں. تو اس کو ادھر ادھر مت پٹکو بلکہ احتیاط کے ساتھ اس سے معاملہ کرو. پھر اسی طرح بیوی کے اوپر بھی کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا فرض یہ کہ وہ شوہر کی بات مانا کرے. فالصالحات قانتات، نیک بیویاں اطاعت گزار ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. یعنی اتنا بڑا آنر اس کو قیامت کے دن دیا جائے گا جس عورت کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی. دیکھیں مردوں کا جہاد اور مردوں کا جو دائرہ کار ہے وہ باہر کی دنیا میں بہت وسیع ہے، بڑے بڑے امتحان ہیں ان کے. 5 وقت جو نماز مسجد میں پڑھنا یہی بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن عورت کو بہت سی ذمہ داریوں سے معاف کر دیا گیا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ عورت کا بہت بڑا جہاد اس کے شوہر کے ساتھ اچھا نبھا ہے، کیونکہ اس میں باہر باہر جذبات کی قربانی، مرضی کی قربانی دینا پڑتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے. یعنی کتنی بڑی بات ہے. دیکھنے میں یہ چھوٹی سی چیز لگ رہی ہے کہ چھوٹا سا عمل، لیکن چھوٹا نہیں ہے، کیونکہ اپنی مرضی کو پیچھے کر کے کسی کی مرضی مان لینا کچھ چھوٹی بات نہیں ہوتی. لیکن انسان جب یہ سوچتا ہے کہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے، کوئی بات نہیں، گھر کا نظام ایسے ہی چلے گا، اللہ تعالیٰ نے کچھ سوچ کر ہی یہ حکم دیا ہے، اس لیے اگر مرضی نہیں بھی تو کچھ باتوں میں کمپرومائز کر لیا جائے تو اس میں پھر خیر ہی خیر ہے. پھر اسی طرح محبت کا اظہار کرنا چاہیے. پھر اسی طرح احسان ماننا چاہیے، دوسرے کے احسان کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ عام طور پر ہم گھر کی دنیا میں ایک دوسرے کو نہ شکریہ بولتے ہیں، نہ ایک دوسرے کی قربانیوں کا کوئی صلہ دیتے ہیں، نہ اس کو قربانی سمجھتے ہیں. شوہر کتنی بھی محنت کر کے کچھ بھی دنیا کی نعمت لا کے دے، ہم کہتے کچھ نہیں ملا اس گھر سے مجھ کو، حالانکہ سب کچھ وہیں. آج ہی مجھے کسی نے فون کیا کہ مجھے کوئی چیز نہیں یہاں ملی، کچھ بھی میرا یہاں نہیں ہے. اور میں کہوں کہ میں اس وقت اتنی جذباتی حالت میں تھی کہ میں کہنا تو یہ چاہ رہی تھی کہ ان سے کہ آپ جہاں رہ رہی ہیں، جہاں آپ کو ہر طرح کی عیش و عشرت ملی ہوئی ہے، آپ کو اتنی نعمتیں اور سہولتیں ملی، یہ کیسے مل گئی؟ یہ شوہر کے دینے پہ ملی ہوئی ہیں. لیکن جب ہم کسی اور چیز کی تلاش میں تھے تو جو ہمیں ملا ہوتا ہے وہ ہم سب بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ کچھ نہیں میرے لیے، حالانکہ بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ہمیں دکھ نہیں رہا ہوتا. جیسے وہ ایک فقیر صدا لگا رہا تھا نا کہ میں فقیر ہوں، مفلس ہوں، میرے پاس کچھ نہیں. کسی نے اس سے کہا کہ جو تمہاری آنکھ ہے کتنے میں بیچو گے، اور یہ اپنی زبان کتنے کی دو گے، اپنا دل کتنے کا بیچو گے. تو بات یہ ہے کہ ہم تو انمول ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہمارے پاس کیسی کیسی نعمتیں ہیں. تو جو مایوس اور شکوہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں کسی کی خیر اور بھلائی نظر نہیں آتی، نتیجتاً وہ کبھی خوش بھی نہیں رہ سکتے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی بیوی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا مومن کے لیے تقوی کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے. جب وہ اسے کسی کام کو کہے تو خوشی سے کر دے، یعنی کام کرتا بھی انسان اور بعض اوقات موڈ آف کر کے، تو اس کا فائدہ نہیں. جب اس پہ نظر ڈالے تو اس کو خوش کر دے، جب اس کے بھروسے پہ قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم پوری کر دے، اور جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. وہ شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی میں اس کی وفادار رہے. اور آخری بات یہ کہ شوہر کے لیے زیب و زینت کا اہتمام، اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام، یہ بھی بہت ضروری. بہت سے ازدواجی تعلقات میں خرابی کی ایک وجہ یہ ہوتی کہ عورتیں شوہر کے معاملے میں بہت کیئرلیس ہوتی. کہیں باہر پارٹی واٹی میں جانا ہو بہت اچھی طرح سج بن کے جائیں گے، اور شوہر کے لیے بس جیسے بھی ہیں، سارے دن کے گھر کے کام کاج میں جیسے بھی کپڑوں سے پسینے کی اسمیل آ رہی ہے یا جو بھی حال حلیہ بکھرے ہوئے بال ہیں بنا ہوا ہے، پرواہ نہیں. اور جب شام کو کہیں نکلنے لگے پھر ٹھیک ہو گئے. تو سب سے زیادہ حق شوہر کا ہے کہ انسان اس کو خوش کرے. لیکن عموماً ہم کہتے ہیں وہ تو دیکھتے ہی نہیں، ان کو تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، اس لیے ان کے لیے کیا کرنا. لیکن نظر آئے یا نہ آئے، بہرحال انسان کو صحیح موقع پر صحیح کام کرنے کا ایک الگ ہی اجر و ثواب ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما. جو بات آپ کی مرضی کے مطابق زبان سے نکلی ہو ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. کوئی بات ایسی زبان سے نکلی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو ہم سب کو اس سے دور کر دے. یا اللہ پاک اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما. یا اللہ نادیہ کو آئندہ زندگی کی بہترین خوشیاں عطا فرما. ان دونوں بچوں کے درمیان بہترین موافقت اور بہترین نباہ کر دے. یا اللہ ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ہر تکلیف دکھ اور پریشانی سے محفوظ رکھنا. یا اللہ دوسری مائیں بھی جو اپنے بچوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں، یا اللہ ان سب کی پریشانی دور فرما، سب کے بچوں کو اچھے رشتے عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دے. ہم سب کے والدین پر اپنی رحمت فرما. یا اللہ جس کسی کا بھی ہم پر کوئی احسان ہے ان سب کی بھلائی فرما. یا رب العالمین سب کے دکھ تکلیفیں بیماریاں پریشانیاں دور فرما. یا اللہ دلوں میں خوشیاں پیدا فرما، باہم اتفاق اور محبت پیدا فرما. یا رب العالمین ہمیں اپنی محبت دے دے. یا اللہ ہمارے آخرت کو ہمارے لیے آسان کر دینا اور ہمیشہ کی خوشیوں کا گھر نصیب کرنا. یا رب العالمین ان بچوں کو اپنی ذمہ داریاں آئندہ زندگی میں بہترین طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمانا. دونوں کو ایک دوسرے کا بہترین مددگار اور بہترین موافقت کرنے والا بنا دینا. یا اللہ تو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، ہر دکھ تکلیف کو دور کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.